تفسیر دیکھیے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ارد گرد کو ہم نے بہت برکت دی ہے، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء یہ ابتدائی اور نہایت فصیح اور بلیغ صورتیں ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھا کرتے تھے۔ یہ پہلی قدیم صورتوں میں سے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے۔ اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کو ہر ایسی چیز سے پاک قرار دینے سے کی جو اس کے جلال کے لائق نہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، عربی زبان میں سبحانہ سبح یسبح کا مصدر ہے، جس کا معنی پاکی بیان کرنا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور تمام عیوب سے اس کی پاکی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ اس کی ذات ایسی چیزوں پر قادر ہے جس پر کوئی دوسرا قادر نہیں ہے۔ اس قوت کا مظہر اسراء اور معراج کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو رات کے صرف ایک پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ یہ اتنی مسافت ہے جو عام حالات میں ایک مسافر 40 راتوں میں طے کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں عبد سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں اگر آپ کے لیے عبد یعنی بندے سے بہتر کوئی نام اللہ کے نزدیک ہوتا تو اس آیت میں جب کہ آپ کا عظیم مقام بیان کیا جا رہا ہے ضرور اس نام سے آپ کو یاد کیا جاتا۔ آیت بتاتی ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے جایا گیا۔ آپ کو ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے خانہ کعبہ کے پاس لے جایا گیا۔ وہاں آپ کے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا اور دل کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ پھر آپ کو وہاں سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کو جمع کر دیا۔ تمام انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی اور اس طرح آپ تمام نبیوں کے امام ہوئے۔ آیت میں مسجد اقصیٰ کی صفت الذی بارکنا حولہ بیان کی گئی ہے، یعنی دور دراز کی وہ مسجد جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کی بے شمار برکتیں رکھی ہیں۔
جہاں بڑے بڑے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، جو بے شمار اولیاء اور صالحین کا مسکن رہا ہے، اور جس سرزمین میں مختلف اقسام کے پھل اور کھانے کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس اسراء اور معراج کا مقصد آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنی عظیم آیات اور نشانیوں کا مشاہدہ کروایا۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو مسجد اقصیٰ تک کے سفر میں آپ نے دیکھیں، اور بعض وہ ہیں جو آپ نے آسمانوں کے سفر میں دیکھیں۔ مسجد اقصیٰ تک کے سفر میں آپ نے مدرجہ ذیل نشانیاں دیکھیں۔ نمبر 1، چھت کا پھٹ جانا اور جبرائیل امین کا نازل ہونا۔ نمبر 2، ایمان اور حکمت سے بھرے ہوئے طشت کو دیکھنا۔ نمبر 3، سینہ مبارک کا چیرا جانا اور پھر اس کا سل جانا۔ نمبر 4، برق رفتار براق کو دیکھنا اور اس پر سوار ہونا۔ نمبر 5، ایک رات میں مسجد اقصیٰ تک پہنچ جانا۔ نمبر 6، انبیاء کو دیکھنا۔ نمبر 7، جہنم کے دروغہ یعنی مالک کو دیکھنا وغیرہ۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا نام اسراء ہے، جو یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر معراج کہلاتا ہے، اور اس کا ذکر سورۃ النجم اور مختلف احادیث میں آیا ہے۔ اسراء یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کے حوالے سے مزید تفصیلات دیکھیں گے اور کچھ احادیث دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھولی گئی اور میں اس زمانے میں مکہ میں تھا۔ پھر جبرائیل امین اترے، انہوں نے میرا سینہ چیرا اور اسے زمزم کے پانی سے دھو دیا۔ پھر وہ ایک سونے کا طشت لائے جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، اور انہوں نے وہ طشت میرے سینے میں انڈیل کر سینے کو میلا دیا۔ بخاری کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، میرے پاس سونے کا ایک طشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ پھر میرا سینہ ہنسلی سے لے کر ناف تک چیرا گیا، میرا دل نکالا گیا اور اسے زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، پھر اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا اور اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک سفید جانور لایا گیا جسے براق کہا جاتا تھا، وہ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی۔ بہرحال مجھے اس پر سوار کیا گیا اور وہ یعنی جبرائیل امین مجھے لے کر چل دیے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج نصیب ہوئی، اس رات میں لال ٹیلے کے پاس میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ وہ وہاں کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس جانور پر سوار ہوا اور مسجد اقصیٰ تک آیا،
اور میں نے اس جانور کو اس حلقے سے باندھ دیا جس سے انبیاء اپنے اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ بعد ازاں میں مسجد کے اندر داخل ہو گیا اور 2 رکعتیں ادا کیں۔ اس کے بعد باہر نکلا تو جبرائیل امین 2 برتن لے کر آئے، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ۔ میں نے دودھ پسند کیا۔ اس پر انہوں نے کہا آپ نے فطرت یعنی ہدایت کو پسند کیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات جب میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو میں نے ملاحظہ کیا کہ وہ لمبے، کم گوشت اور سیاہ بالوں والے شخص تھے۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، وہ میانہ قامت اور سرخ رنگ، گویا وہ ابھی حمام سے نکلے ہیں، یعنی تر و تازہ اور خوش رنگ تھے۔ پھر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں۔ پھر میرے پاس 2 برتن لائے گئے، ایک میں دودھ اور ایک میں شراب۔ مجھ سے کہا گیا جس کو چاہیں پسند کر لیں۔ میں نے دودھ لے لیا اور اسے پی لیا۔ تو فرشتے نے کہا آپ کو فطرت کی راہ دکھائی گئی، اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خود کو پیغمبروں کی ایک جماعت میں پایا، دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ گھنگریالے بالوں والے ایک شخص تھے۔ میں نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا، وہ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ سب سے زیادہ ان کے مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی ہیں۔ اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان سے سب سے زیادہ مشابہ تمہارے صاحب ہیں، یعنی میں خود ہوں۔ پھر نماز کا وقت آیا تو میں نے امامت کروائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک کہنے والے نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا یہ مالک ہیں جہنم کا دروغہ، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے پہلے ہی سلام کر دیا۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کا واقعہ لوگوں سے ذکر کیا، جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، اور اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، اور یوں میں نے اسے دیکھ دیکھ کر قریش کو اس کی نشانیاں بیان کرنا شروع کر دی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، سب سے پہلے زمین میں کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کی پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے پوچھا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ آپ نے فرمایا 40 سال کا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تینوں مسجدوں کے سوا زیارت کا قصد کر کے کسی مقام کے لیے سفر نہ کیا جائے۔ یعنی مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی۔ مسلم کی روایت ہے۔ آئیے اس آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ ابتدا میں سبحان الذی اسری بعبدہ، اس کی سب سے اچھی نحوی ترکیب یہ ہے کہ سبحانہ، اس
اسم مصدر ہے، اور فعل محذوف سبحت یا پھر اسبح کا مفعول مطلق ہے، اور الذی کی طرف مضاف ہے، یعنی میں اس اللہ کا ہر عیب اور کمی سے پاک ہونا بیان کرتا ہوں جو اپنے بندے کو سیر کے لیے لے گیا۔ معلوم ہوا کہ آگے کوئی ایسا کام بیان ہونے والا ہے جس کا واقع ہونا انسانی طاقت سے باہر ہے، اس لیے بات یہیں سے شروع فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عیبوں کمزوریوں سے پاک ہے جو مخلوق میں پائی جاتی ہیں، اور وہ ان کاموں پر قادر ہے جس پر اس کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ اسرا اور سرا دونوں کا معنی ہے وہ رات کو چلا، دونوں فعل لازم ہیں۔ پہلے کا مصدر الاسراء ہے اور دوسرے کا السرا بروزن الہدا، اس لیے اسے متعدی بنانے کے لیے بعبدہ میں با لائی گئی ہے، جس سے معنی وہ رات کو چلا یہ کرنے کی بجائے اس نے اپنے بندے کو رات کو چلایا، یہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا یہ معنی نہیں، معنی کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا۔ اس سے رات کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو قیام، دعائیں، اسراء اور معراج، راتوں کا سفر، سب اس کی دلیل ہے۔ بعبدہ اپنے بندے کا لفظ اس محبت اور تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو اللہ کو اپنے آخری پیغمبر سے ہے، تو عبدن کا لفظ منتخب کیا گیا ہے۔ تمام مخلوقات کی صفات میں سب سے اونچی اور بڑی صفت اللہ کی بندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ قرار دینے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مالک اور معبود صرف اللہ ہے، باقی سب اس کے بندے غلام ہیں، عاجز اور مطیع ہیں، کیونکہ عابدن کا معنی یہی ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 93، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بندگی اور الوہیت یعنی بندگی اور خدائی کے مقام کا فرق بالکل واضح ہو جائے، انہیں ایک نہ سمجھ لیا جائے جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ بعض جھوٹے مسلمانوں نے بھی احد اور احمد کو ایک قرار دے لیا ہے۔ یہ آیت ان کی واضح تردید کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اے لوگو میں پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے میرے اس مرتبے سے بلند قرار دو جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، بخاری کی روایت ہے، مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جیسا کہ نصارہ نے مسیح ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا، میں تو صرف ایک بندہ ہوں، سو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر آپ کے بلند ترین مقام اسراء و معراج میں عبودیت کے نام سے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور دعوت کے مقام میں فرمایا سورۃ الجن آیت نمبر 19، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور چیلنج کے مقام میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 23۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کا عظیم رتبہ ہے۔ پھر لیلاً رات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اسراء کا معنی رات کو چلنا ہے، پھر لیلاً کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تو بعض مفسرین نے اس کا جواب کچھ یوں دیا ہے کہ لیلاً کا لفظ نکرہ کی صورت میں لانے سے رات کی اس مدت کو جس میں سفر کیا کم بتانا مقصود ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں مکہ سے شام تک کا 40 راتوں کا فاصلہ طے کروا دیا۔ کیونکہ تنکیر یہاں بعض کا معنی دے رہی ہے، اور یہ بات ترجمے میں لائی گئی ہے، بلکہ بقول بعض تقلیل و تحقیر کا معنی دے رہی ہے، اور یہ بات ترجمے میں بھی ملحوظ رکھی گئی ہے۔ یاد رہے 40 راتوں یا 1 مہینے سے زائد دنوں کا سفر ایک طرف کا ہے، آنے جانے کا دگنا سمجھ لیں۔ مسجد حرام کعبہ کے ارد گرد والی مسجد، چونکہ اسے کئی طرح کی حرمت حاصل ہے، بعض علماء پورے حرم کو مسجد حرام کہتے ہیں، تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف آپ کا یہ سفر تھا۔ جس رات یہ سفر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سوئے ہوئے تھے، وہاں سے آپ کو حتیم کعبہ میں لایا گیا، اور پھر آپ حتیم سے براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ، دور ترین مسجد یعنی بیت المقدس پہنچے۔ اس وقت مکہ سے سب سے زیادہ دور یہی مسجد تھی۔ چونکہ سفر کی ابتدا حتیم سے ہوئی، اس لیے کئی علماء صرف مسجد کے حصے ہی کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ بیت المقدس سے معراج کے ذریعے سے اوپر 7 آسمانوں سے گزر کر سدرۃ المنتہا پہنچے۔ راستے میں بہت سے انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا۔ سدرہ کے پاس ہی جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ وہیں آپ کو پہلے 50 نمازوں اور آخر میں روزانہ 5 نمازوں کا حکم ہوا۔ پھر پلٹ کر بیت المقدس آئے تو آپ نے امام بن کر تمام انبیاء کے ساتھ نماز ادا کی۔ ابن کثیر نے اسی کو ترجیح دی ہے، لیکن بعض علماء کا خیال ہے کہ انبیاء کی امامت آپ نے واپسی پر نہیں بلکہ معراج کو جاتے ہوئے کروائی ہے۔ بہرحال اس کے بعد مسجد حرام تشریف لائے۔ واقعہ اسراء و معراج کی تفصیلات کے لیے آپ مختلف احادیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کچھ احادیث میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی بھی ہیں۔ علماء سلف کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ واقعہ بیداری میں روح اور جسم سمیت پیش آیا، کیونکہ قرآن میں لفظ آیا ہے بِعَبْدِهِ، عبد صرف روح کو نہیں کہتے، روح جسم کے ساتھ ہو اس کو کہتے ہیں۔ کیونکہ بعض لوگوں نے دعویٰ کیا نا کہ شاید یہ خواب تھا، یہ خواب نہیں تھا۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار اسے نہ جھٹلاتے، کیونکہ خواب میں تو ایسے واقعات ہو سکتے ہیں عجیب و غریب، اور نہ ہی قرآن اس تمہید کے ساتھ بیان کرتا سبحان اللہ، کہ اللہ پاک ہے جس نے یہ سیر کروائی ہے۔
جو کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ براق پر سواری بھی جسمانی معراج کی دلیل ہے۔ تو لہٰذا یہ واقعہ خواب میں پیش نہیں آیا، بیداری میں روح اور جسم سمیت پیش آیا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ارد گرد کو ہم نے بہت برکت دی ہے، یعنی وہاں ظاہری اور مادی برکات بھی ہیں۔ وہاں چشموں، نہروں اور ہر قسم کے غلے اور پھلوں کی بہتات ہے، اور معنوی اور باطنی اعتبار سے بھی وہ خطہ بابرکت ہے۔ وہاں چاروں مقدس کتابیں پڑھی گئی ہیں، بہت سے انبیاء آئے ہیں۔ دنیا میں کعبۃ اللہ کے بعد بنائی جانے والی دوسری مسجد ہے جو ان 3 مساجد میں شامل ہے جن کے علاوہ کسی جگہ ثواب کی نیت سے کجاوے کس کر جانا منع ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ یہ اصطلاح بیت المقدس اور شام کے لیے آئی ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 71، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکت رکھی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کر دی جو تیز چلنے والی تھی، اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی۔ ان تمام آیات سے مراد سرزمین شام ہے۔ تو ہم نے یہ سیر کروائی تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ تو اسراء میں پیش آنے والی نشانیاں میں نے آپ لوگوں کو لکھوا دی ہیں، اور سفر معراج کی بے شمار نشانیاں اس کے علاوہ ہیں۔ سورۃ النجم آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، بے شک یقیناً اس نے اپنے رب کی بعض بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سبحان الذی اسریٰ میں اپنا ذکر غائب کے صیغے کے ساتھ فرمایا ہے، پھر بارکنا حولہ اور لنریہ من آیاتنا میں 3 مرتبہ جمع متکلم برائے تعظیم کے ساتھ، پھر اس آیت کے آخر میں انہ ہوا غائب کے ساتھ، اور اس سے اگلی آیت میں پھر جمع متکلم کے ساتھ فرمایا ہے۔ پھر بھی آپ دیکھیے سمجھنے میں کسی جگہ کوئی الجھن نہیں پیش آئی، بلکہ لطف محسوس ہوتا ہے۔ کلام کا یہ اسلوب بلاغت کا کمال ہے، اسے عربی میں التفات کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ واقعہ اسراء سن کر اہل ایمان کے اسے تسلیم کرنے کو اور کفار کے اس سے انکار کو، اور دونوں نے اس پر جو کچھ کہا اور کیا، یقیناً وہ صرف وہی اللہ ہے جو سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا، اور اس کے مطابق ہر ایک سے معاملہ کرنے والا اور جزا و سزا دینے والا ہے۔ بعض لوگ معراج کی رات میں لیلۃ القدر کی طرح خصوصی قیام اور تلاوت اور ذکر کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو کم از کم کسی صحیح سند کے ساتھ اس مہینے اور دن کی تعیین ضرور معلوم ہوتی جس میں یہ واقعہ ہوا، اور صحابہ بھی اس رات میں عبادات کا اہتمام کرتے، جبکہ 27 رجب کی کوئی صحیح روایت موجود نہیں۔
اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے اس رات کی خاص عبادت کا کہیں ذکر ہے۔ رہی پھر آتش بازی اور چراغاں، تو وہ تو آتش پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے جس سے پرہیز لازم ہے۔ اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی زیارت کی ہے یا نہیں، یہ بحث انشاءاللہ سورۃ النجم آیت نمبر 9 میں آئے گی، اور معراج کا تفصیلاً واقعہ وہاں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ تم میرے سوا کوئی کارساز نہ پکڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور معراج کے ذکر کے بعد موسیٰ کلیم اللہ اور ان کی کتاب تورات کا ذکر کرنا مناسب ہوا، اس لیے کہ بعض اوقات قرآن کریم میں نبی کریم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور قرآن اور تورات کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے۔ یہاں پہلی آیت میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور معراج کا ذکر آیا ہے، اس لیے مناسب رہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا اور بتایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے انہیں تورات جیسی آسمانی کتاب دی تھی۔ دونوں ہی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہی حکم دیا تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی کو اپنا دوست اور معبود نہ بنائیں۔ وکیلا وکلا یکلو، سپرد کرنا سے فعیل بمعنی مفعول ہے، جس کے سپرد اپنا کام کیا جائے، یعنی میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ سمجھو، نہ اپنے کام کسی اور کے سپرد کرو۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندہ تھا۔ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں کی نسل سے ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے اور طوفان سے بچ گئے تھے۔ اس لیے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تمہارا باپ نوح علیہ السلام اللہ کا بہت شکر گزار بندہ تھا، تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو۔ اور ہم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ان کا انکار کر کے کفران نعمت مت کرو۔ سورہ صافات آیت نمبر 75 سے 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بے شک یقیناً نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم اچھے قبول کرنے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اس کی اولاد ہی کو باقی رہنے والے بنا دیا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت ہی خوش ہوتا ہے جو کوئی چیز کھائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور کوئی چیز پیے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا،
اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ بے شک تم زمین میں ضرور 2 بار فساد کرو گے اور بے شک تم ضرور سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی۔ اللہ تعالیٰ کا علم بندوں کی طرح محدود نہیں کہ اسے صرف گزشتہ اور موجودہ باتوں ہی کا علم ہو، بلکہ اسے آئندہ کسی بھی وقت ہونے والی ہر بات کا اسی طرح علم ہے جس طرح گزشتہ یا موجودہ کا پوری طرح علم ہے، اور ہر گزشتہ یا آنے والا کام اس کے کمال علم اور کمال حکمت کے مطابق طے شدہ ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی محکم مضبوط تدبیر اور تقدیر کی وجہ سے کوئی خرابی، کوئی حادثہ پیش نہیں آتا۔ اسی تقدیر کے مطابق انسان کو کچھ اختیار دے کر آزمایا گیا ہے کہ وہ اپنا اختیار کس طرح استعمال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی پہلے سے علم ہے۔ اس علم کے مطابق اس نے بنی اسرائیل کو تورات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو پہلے بتانے کا اور ہماری امت کو یہ خبر دینے کا کیا فائدہ؟ جواب یہ ہے، مقصد یہ ہے انہیں بتانے کا اور ہمیں اس کی خبر دینے کا کہ فساد اور سرکشی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت نقصان ہوتا ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ ہر شخص اس سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ الارض سے مراد سرزمین شام ہے اور لام عہد کا ہے۔ پچھلی جو آیات میں نے ذکر کی ہیں، یعنی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 81 میں ذکر ہے نا، الارض التی بارکنا فیہا، وہاں بھی شام ہی مراد ہے، یہاں پھر مراد ساری زمین ہے۔ اور یہودیوں کا فساد اور ان کو ملنے والی سزا شام میں بھی واقع ہوئی اور دوسرے علاقوں میں بھی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی والے کچھ بندے بھیجے، پس وہ گھروں کے اندر گھس گئے، اور یہ ایسا وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور تمہیں مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ اس 2 مرتبہ کے فساد اور اس کی سزا کی تعیین کا کوئی مضبوط اور قابل اعتماد ذریعہ ہمارے پاس قرآن و سنت کے سوا کچھ نہیں۔ تاریخ خصوصاً قبل مسیح کی تاریخ کی نہ کوئی سند ہے، نہ اس کے ثبوت کی کوئی اور پختہ دلیل۔ رہا ان کا فساد تو اس کا شمار ہی نہیں۔ قرآن مجید میں جو ذکر کیے گئے ہیں ان کے فسادات، ان کو آپ دیکھ لیں۔ سمندر سے پار ہوتے ہی معبود بنانے کا مطالبہ، پھر سامری کا بچڑا بنانا، اس کی عبادت، موسیٰ علیہ السلام سے مسلسل مختلف تقاضے، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کو اپنے سامنے دیکھنے کو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی شرط قرار دے دیا۔ پھر جہاد کے لیے نکلنے کی دعوت پر انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 24۔
پھر ان کا سود کھانا، رشوت لینا، ہفتے کے دن کی تعظیم کے بجائے حیلے کے ساتھ اس میں شکار کرنا، ہمسایہ قوموں کے اثر سے بت پرستی اور زنا کا عام ہونا، کتاب اللہ میں تحریف کرنا، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا، اپنے بزرگوں اور نبیوں کو خدا کا درجہ دینا، احبار اور رہبان کی تقلید کرنا، احبار اور رہبان کا لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھانا اور صحیح دین سے لوگوں کو ہٹانا، اللہ کے نبیوں کو اور نیکی کا حکم دینے والے صالحین کو قتل کرنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود ان پر ایمان نہ لانا بلکہ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہونا، غرض ان کے جو فسادات ہیں ان کا کوئی شمار ہی نہیں۔ اسی طرح ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا مسلسل برستے رہنا بھی صرف 2 دفعہ تک محدود نہیں بلکہ قیامت تک بار بار بدترین عذابوں کا نشانہ بننا قرآن مجید میں مذکور ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 167 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب تیرے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ قیامت کے دن تک ان پر ایسا آدمی ضرور بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دے، اس لیے ان 2 مرتبہ کی تعیین ایک مشکل کام ہے۔ مختلف علماء نے، مفسرین نے مختلف واقعات کا ذکر کیا ہے کہ 2 مرتبہ جو عذاب ہے، جو سزا ہے، وہ یہ والی ہوگی، 2 مرتبہ یہ غلبہ ہے، یہ فساد ہے۔ لیکن بہرحال سب کے پاس جو دلیل ہے جہاں سے وہ روایت کو لیتے ہیں وہ اہل کتاب کی ہی کتابیں ہیں، اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اہل کتاب کو نہ سچا کہو اور نہ انہیں جھوٹا کہو، بلکہ یہ کہہ لیا کرو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ اس نے نازل کیا سب پر ایمان لائے۔ اسی باب میں امام بخاری نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، تم اہل کتاب سے کس طرح سوال کرتے ہو حالانکہ تمہاری کتاب جو اس کے نبی علیہ السلام کی طرف نازل کی گئی وہ تمام خبروں میں سے اللہ کی طرف سے نئی ہے۔ تم اسے ایسی حالت میں پڑھتے ہو کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی گئی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ لکھا تھا اہل کتاب نے اسے بدل دیا اور اپنے ہاتھوں سے کتاب کو تبدیل کیا، اور پھر کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ تھوڑی قیمت وصول کریں۔ کیا وہ علم جو تمہارے پاس آیا ہے تمہیں ان سے سوال کرنے سے منع نہیں کرتا؟ اور نہیں، قسم ہے اللہ کی، ہم نے ان میں سے کسی آدمی کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ تم سے اس کے متعلق سوال کرتا ہو جو تم پر نازل کیا گیا ہے۔ لہٰذا اب ایسی بات جسے سچا کہا ہی نہیں جا سکتا اس پر یقین کیسے ہو سکتا ہے؟ اگرچہ یہ تعیین نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ قرآن مجید محض تاریخ کی کتاب نہیں، نہ ہر جگہ اس میں واقعات پوری ترتیب اور تفصیل کے ساتھ مذکور ہوتے ہیں، بلکہ اس میں واقعات کا صرف وہی حصہ بیان ہوتا ہے جو نصیحت سے، عبرت سے تعلق رکھتا ہے۔ تاہم اگر کسی معتبر ذریعے سے اس کی تفصیل معلوم ہو جائے تو نصیحت میں، عبرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بنی اسرائیل کے بارے میں یہ خبر دی کہ وہ لوگ گناہوں کا ارتکاب کر کے زمین میں فساد پھیلائیں گے، نافرمانی کریں گے، ظلم کریں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، زمین کو فساد سے بھر دیا،
اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جو بہت ہی زیادہ طاقتور تھے اور ظالم تھے۔ انہوں نے ان کے گھروں میں گھس کر خوب قتل و غارت گری کی، انہیں غلام بنا لیا۔ جب انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اولاد اور مال و دولت سے نوازا، خوب برکت دی، تعداد بھی زیادہ ہو گئی، یعنی اچھا نتیجہ دیا ان کو، لیکن وہ دوبارہ راہ راست سے بھٹک گئے، اور ایسا وہ کئی مرتبہ کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان پر ذلت کو سوار کر دیا، ان کے دشمن ان پر مسلط کر دیے۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ان کے برے اعمال کا نتیجہ تھا، اس لیے ہوا تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو ان کا مزاج کیسا تھا کہ پریشانی آئی اس وقت تو کہا کہ ہم صحیح ہو جائیں گے، لیکن جیسی پریشانی ختم ہو گئی دوبارہ سے اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتے تھے۔ پھر کوئی پریشانی آتی، عذاب آتا، پھر اللہ سے مانگنے لگتے، اور جیسے ہی عذاب ٹل جاتا دوبارہ ویسے ہی ہو جاتے، اور ایسا کئی مرتبہ کیا انہوں نے۔ ہمیں دیکھنا ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة لیسوءوا وجوہکم وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اگر تم نے بھلائی کی تو اپنی جانوں کے لیے بھلائی کی، اور اگر برائی کی تو انہی کے لیے۔ پھر جب آخری بار کا وعدہ آیا تو ہم نے اور بندے تم پر بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہوں جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے، اور تاکہ جس چیز پر غلبہ پائیں اسے برباد کر دیں۔ بری طرح برباد کرنا۔ پچھلی آیت کی تفسیر ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق مصر سے نکلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں داخلے کے لیے جہاد کا حکم دیا، اور بتایا کہ اس سرزمین کو اللہ نے تمہاری ملکیت بنانا طے فرما دیا ہے، لیکن انہوں نے جہاد کے لیے نکلنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ 40 سال وہیں صحرا میں بھٹکتے رہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 سے 26 میں یہ مضمون آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس دوران وفات پا گئے۔ اللہ کی اس جلیل القدر پیغمبر کو ارض مقدس میں جانے کی اس قدر حسرت تھی کہ انہوں نے وفات کے وقت دعا کی کہ اللہ مجھے ارض مقدس سے اتنا قریب کر دے کہ پتھر پھینکنے سے اس زمین میں پہنچ جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں ان کی قبر راستے کی ایک جانب سرخ ٹیلے کے نیچے دکھاتا۔ جب وہ نسل جوان ہوئی جو آزادی کے دور میں پیدا ہوئی تھی تو انہوں نے ارض شام اور بیت المقدس کو فتح کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آزادی کے ساتھ حکومت کی نعمت بھی عطا فرمائی۔ یہ دور کتنے عرصے پر محیط تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دین سے دوری اور دنیا کی محبت کی بنا پر وہ آپس میں لڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت پھینک دیا، اور اس قدر فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے وہ سخت جنگ والے بندے بھیجے جن کا یہاں اس آیت میں ذکر ہے۔ وہ ان کے گھروں کے اندر گھس گئے، ان پر قابض ہو گئے، انہیں ارض شام سے نکال دیا، بیت المقدس میں داخل ہو کر بے حرمتی کی۔ یہ پہلے فساد کی سزا تھی۔ اس وقت ان حملہ آوروں کا بادشاہ کون تھا یہ اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں فرمایا۔ اس کے ایک عرصے بعد بنی اسرائیل کے کچھ سرداروں نے
ارض مقدس اور اپنے اسیروں کی واپسی کے لیے وقت کے نبی سے کوئی بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی، جو اللہ کے حکم کے مطابق طالوت مقرر کیے گئے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 246 سے 251 میں آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں۔ اس وقت کفار کا بادشاہ جالوت تھا۔ ممکن ہے کہ بنی اسرائیل پر عذاب کا کوڑا بھی اسی کے ہاتھوں برسا ہو۔ بہرحال کفار کو شکست ہوئی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ ارض مقدس پر پھر بنی اسرائیل قابض ہو گئے اور اللہ کا دین پھر غالب ہو گیا۔ طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام نے جہاد کے ذریعے سے اس سلطنت کو مزید وسیع کیا۔ ان کے بعد سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا ہوئی جو ان کی دعا کے مطابق ان کے بعد کسی کے لائق ہی نہیں۔ سورۃ النمل، سورۃ صاد، سورۃ انبیاء، سورۃ سبا میں یہ تفصیل آتی ہے۔ یہ سب آیات زیر تفسیر آیت ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم اس کی تفسیر ہے۔ ان کی وفات کے بعد پھر اخلاقی زوال اور دنیا پرستی کا دور شروع ہوا، حتیٰ کہ کئی انبیاء صالحین جو گناہ سے منع کرتے تھے شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے احکام پر عمل ختم ہو گیا۔ شرک، جادو، ناحق قتل، زنا، ڈاکہ، یہ برائیاں پھیل گئیں، حتیٰ کہ مسیح علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا۔ فرقے بن گئے، انبیاء کا قتل عام ہو گیا، پھر ان پر اللہ کے عذاب کا سخت ترین کوڑا برسا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ ان پر اللہ کے سخت لڑاکا لوگ حملہ آور ہوئے اور ان سے وہ سلوک کیا جو اس سے اگلی آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 7 میں۔ اگر تم نے بھلائی کی تو اپنی جانوں کے لیے بھلائی کی، برائی کی تو اپنی جانوں کے لیے۔ پھر جب آخری بار کا وعدہ آیا تو ہم نے اور بندے تم پر بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں۔ لیسوء، غمگین کرنا، برا کر دینا، بگاڑ دینا۔ خوشی ہو یا غم، جسمانی یا قلبی راحت ہو یا اذیت، اس کا اثر چہرے پر نمایاں ہوتا ہے۔ خوشی میں چہرہ چمک اٹھتا ہے اور غم سے کالا ہو جاتا ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا، پس جب وہ اس عذاب کو قریب دیکھیں گے تو ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، یعنی بگاڑ دیے جائیں گے جنہوں نے کفر کیا۔ لوط علیہ السلام کے غمگین ہونے کے متعلق فرمایا سیء بہم، سورہ ہود آیت نمبر 77، وہ ان مہمانوں کی وجہ سے مغموم ہو گیا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، لڑکی پیدا ہونے کی بشارت ملنے پر اس کا منہ سارا دن کالا رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ علو، علا یا علو سے ماضی معلوم جمع مذکر غائب ہے، اس کا مفعول محذوف ہے، یعنی ما علوہ، تتبیرا، ویران کرنا، برباد کرنا، بکھیر دینا۔ لیتبروا کی تاکید تتبیرا سے کی ہے، اس لیے ترجمے میں اس کا معنی بری طرح برباد کرنا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلی دفعہ کا عذاب مکمل تتبیراً، یعنی دوسری مرتبہ جیسا بری طرح برباد کرنا نہیں تھا، جبکہ دوسری مرتبہ کا عذاب دشمن کے گھروں میں گھسنے اور مسجد کی بے حرمتی سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اس سے بنی اسرائیل بری طرح خوف اور غم میں مبتلا ہوئے، حتیٰ کہ ان کے چہرے بگڑ گئے اور دشمن نے بنی اسرائیل کو اس بری طرح برباد کیا کہ وہ مدتوں اٹھ نہیں سکے۔
اس دوسری دفعہ والے بندوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ اگرچہ قرآن نے ان کی تعیین نہیں فرمائی، تاہم اگر دیکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت یہودی بیت المقدس سے مکمل بے دخل تھے، وہاں عیسائیوں کا قبضہ تھا، یہودیوں کو داخلے کی بھی اجازت نہیں تھی، وہ مدینہ، خیبر اور دنیا کے مختلف خطوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے ان زبردست بندوں کے ان پر مسلط ہو کر انہیں مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے قدس سے نکال دینے کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو اس وقت یہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، جنہوں نے مقابلے کی تاب نہ لا کر صلح کے ذریعے سے شہر کی چابیاں حضرت عمر بن خطاب کے حوالے کر دیں۔ قدس سے نکلنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک یہودی بیت المقدس سے بے دخل رہے، مگر جب مسلمانوں نے اللہ کے احکام سے بغاوت اختیار کی، شرک، بدعت، فرقہ پرستی، عیش و عشرت، زنا، شراب، موسیقی، کفار سے دوستی اور ان کی تقلید کو اختیار کیا، قرآن و سنت پر عمل کو ترک کیا، دنیا کی محبت میں جہاد کو چھوڑ دیا، ان بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ نے اپنے دشمن یہودیوں کو دوسرے کفار کی مدد کے ساتھ پھر بیت المقدس پر قبضے کا موقع دے دیا۔ مگر یہ سمجھ لینا کہ اب یہ یہودیوں کے قبضے ہی میں رہے گا، درست نہیں۔ مسلمان اپنے دین کی طرف پلٹیں گے، بلکہ اس کا آغاز ہو چکا ہے اور مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ ہوگی اور اس میں اللہ کی نصرت عطا ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہود سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپے گا تو پتھر یا درخت کہے گا، یا مسلم، اے مسلم، یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، ھذا یہودی خلفی، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، فتعال فاقتلہ، لہذا تو اسے قتل کر دے، الا الغرقد، سوائے غرقد نامی درخت کے، وہ نہیں بتائے گا، فإنہ من شجر الیہودی، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے، عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للكافرین حصیرا، تمہارا رب قریب ہے کہ تم پر رحم کرے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا بیان ہے۔ اتنی سرکشی اور سزا کے بعد بھی اگر تم واپس پلٹ آؤ اور حد سے بڑھی ہوئی اس دوسری سرکشی اور اس کی وجہ سے ناقابل بیان تباہی سے دوچار ہونے کے بعد بھی تورات اور انجیل میں مذکور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو تو پوری امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 156 اور 157 میں فرمایا ہے کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو میں اسے ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو اس رسول کی پیروی کریں گے جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ چنانچہ اس بشارت کے مطابق جو اسرائیلی مثلاً عبداللہ بن سلام وغیرہ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائے وہ رحمت الہی کے حقدار بن گئے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یعنی اگر تم پھر دوبارہ حد سے بڑھے تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو پہلے ہوا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے
یہود مدینہ کے ساتھ صلح کے ساتھ رہنے کا اور متحد ہو کر حملہ آور دشمن کا مقابلہ کرنے کا معاہدہ کیا، مگر بنو قینقاع نے ایک مسلم خاتون کی بے حرمتی کی، پھر معاہدہ توڑ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کا محاصرہ کر لیا اور آخرکار انہیں مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ کسی معاملے کے لیے بنو نذیر قبیلے میں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو چھت سے پتھر گرا کر شہید کرنے کی سازش کی، جو آپ کے علم میں آ گئی۔ آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا، وہ مقابلے کی تاب نہ لا سکے۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں ان کی کتاب تورات میں مذکور سزا دینے کا ارادہ کیا، مگر ان کے ہمدرد عبداللہ بن ابی منافق کے حد سے بڑے ہوئے اصرار پر آپ نے ان کی جان بخشی کر دی، لیکن انہیں بھی جلا وطن کر دیا۔ پھر تیسرے قبیلے بنو قریظہ نے خندق کے موقع پر جب 10,000 کفار کے لشکر نے مدینہ جیسی چھوٹی سی بستی پر یلغار کر کے محاصرہ کیا ہوا تھا، انہوں نے عین حالت جنگ میں معاہدہ توڑ کر دشمن کا ساتھ دیا، تو حملہ آوروں سے فارغ ہو کر آپ علیہ السلام نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہ مقابلہ نہ کر سکے تو مسلمانوں میں سے اپنے پرانے خیر خواہ اور ہمدرد سعد بن معاذ کے فیصلے پر اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اگر وہ نبی کریم علیہ السلام کے فیصلے پر حوالے ہوتے تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے قبیلوں کی طرح رعایت فرماتے، مگر جب انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا نام لیا، ان کو فیصلہ کرنے والا مانا، اس امید پر کہ وہ عبداللہ بن ابی منافق کی طرح ہماری پرانی دوستی کا خیال رکھیں گے، تو حضرت سعد نے فرمایا اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کا حکم نافذ کرنے کے راستے میں کوئی دوستی حائل نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو تورات میں مذکور تھا اور جسے نبی کریم علیہ السلام نے بھی اللہ کا فیصلہ قرار دیا۔ چنانچہ ان کے تمام بالغ مرد جو 700 تھے قتل کیے گئے، ان کی عورتیں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا گیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا کی ایک تفسیر تھی۔ پھر خیبر والوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے، تو حضرت عمر بن خطاب نے تمام یہود و نصارہ کو پورے جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دیا۔ پھر اللہ کے وعدے کے مطابق ان کی ہر سرکشی پر ان کو سزا دینے والا کوئی نہ کوئی رہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کیا۔ قریب زمانے میں ہٹلر نے انہیں عبرت ناک انجام سے دوچار کیا۔ اب تمام کفار نصارہ ان کی پشت پناہی سے پھر یہ لوگ، یہ یہودی، فلسطین میں قدس پر قبضہ کر کے اپنی ریاست اسرائیل کے نام سے بنا کر فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اور مسلم دشمنی کی وجہ سے تمام کفار ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے چاہا تو اس کے وعدے کے مطابق ان قریب ان کے ساتھ دوبارہ وہی کچھ ہونے والا ہے جو پہلے ہوتا رہا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آ کر رہے گا جب مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں پتھر اور درخت بھی ان کے قتل کے لیے مسلمانوں کو ان کی اطلاع دیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جسے نافذ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بنی اسرائیل کی یہ ساری داستان مسلمانوں کو عبرت کے لیے سنائی گئی ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے، حصیراً، یا تو حصر یحصر حصراً سے ہے جس کا معنی قید کرنا، گھیرنا ہے، یعنی قید خانہ، یا مراد وہ حصیر چٹائی ہے جو بچھائی جاتی ہے، یعنی جہنم ان کا بچھونا بنے گی۔ لہم من جہنم میہاد، سورۃ الاعراف آیت نمبر 41۔ ان کے لیے جہنم کے بستر ہوں گے۔ ان ھذا القرآن،
يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی یہ قرآن تمام دینی اور دنیاوی معاملات میں سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنے کا وہ طریقہ سکھایا گیا ہے جس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں، مگر ترک دنیا اور رہبانیت اختیار کرنے اور انسانی فطرت کے تقاضوں کو پامال کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے، بلکہ اس کے بجائے دنیا میں باعزت اور غالب ہو کر رہنے کا اور انسان کے فطری تقاضوں اور دنیا کی آسائشوں سے بہرہور ہونے کا بھی ایسا عمدہ طریقہ سکھایا گیا ہے جو ہر قسم کی زیادتی، سرکشی اور ہوس پرستی سے پاک ہے، اور دنیا میں ہر مسلم اور غیر مسلم کے لیے امن اور سلامتی کا ضامن ہے۔ ہاں، جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں، اس کے مطابق عمل صالح کریں، انہیں وہ اجر کبیر کی بھی بشارت دیتا ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہ لائیں، اس بات سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ دنیا میں وہ بظاہر کتنے ہی خوشحال اور صاحب مال و اولاد ہوں، ان کے لیے عذاب ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب علیم ہے جو دنیا کے عذاب سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ مسلمانوں کے لیے ان دو آیتوں میں دو بشارتیں ہیں، ایک ان کے لیے اجر کبیر کی، دوسری ان کے دشمنوں کا عذاب علیم میں مبتلا ہونا بھی ان کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 1 سے 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، بالکل سیدھی، تاکہ وہ اس کی جانب سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے اور ان مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری دے کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ مَاکِثِینَ فِیہ أَبَدًا، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ لہٰذا مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، قرآن رہنمائی کرتا ہے، بشارت دیتا ہے ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم وہ کچھ دیکھ لو جو میں نے دیکھا ہے تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔